السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم اس کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے بے مردوں کے لیے کیا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ اور عمر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، تو اس کی اچھائی بیان کرتی ہے، اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھے اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرا دے گا۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہ الفاظ دہرائے، اور جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہ الفاظ کہے، اور جب مومن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے۔ جب سننے والا اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کے کہے گا تو جنت میں داخل ہوا، بشرطہ ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر اللہ سے میرے وسیلے مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، جو میرے لیے وسیلے مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازمی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستے چلتے چلتے رک جاتے ہیں، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑے اٹھاتے ہیں، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑا چھوڑ دیتے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے، اگر تلاوت قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کریں اور اذان کا جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق نقل کیا گیا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو چہرے کا بدل جانا بدل پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، جس کو آسمان و زمین میں اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرماتے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا والی آیات اس طرح کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ وہ ایسے دن کے پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن وہ بہت سے اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تک ہو جاتی، پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحتوں سے محروم ہو جائیں اور نیند اٹھ جائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اذان اور قیامت کے درمیان
وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے گی پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذن حضرات تو ہم میں سے ثواب اور نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی اس کی کلمات کو دہرا لیا کرو، جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو مانگو گے قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدہ اور اذان ختم ہونے کے بعد خیال آئے یہ جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئے تو جواب دیتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنوں انس بلکہ تمام ہی جو مؤذن کی آواز سنتے قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کر دیں۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے پہلے ساری نیکیاں کرنے کا موقف ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دیکھ کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، ان سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گنہگار سے مغفرت مل جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں جو دعا فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔